السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ حفیظ شیخ دھوکے باز نکلے۔ بات تو بڑی عجیب سی ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور اسی دھوکے بازی کی بنیاد پر ان کو وفاقی کابینہ سے نکالا گیا، اور اس سارے معاملے کا جو تعلق ہے وہ آئی ایم ایف کی قسط اور اس قسط کے لیے بلیک میلنگ کر کے قانون سازی بنی ہے، اور اس کی وجہ سے پرائم منسٹر بڑے شدید غصے میں تھے اور انہوں نے کہا چل بوریا بستر چکتے نکل۔ تو یہ ہے معاملہ عبدالحفیظ شیخ کا، لیکن اب اس کی پوری واردات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، اور وہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کرنا کیا چاہ رہے تھے اور وہ کس طریقے سے پاکستان کی معاشیات کو اور پاکستان کی فائنینشیل سیکیورٹی کو آئی ایم ایف کے لیے کمپرومائز کرنے جا رہے تھے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے کابینہ کے لاسٹ اجلاس سے۔ اس اجلاس میں عبدالحفیظ شیخ نے بالکل اچانک ہی ایک مسودہ قانون جو ہے وہ ایجنڈے کے بغیر وہ پٹ کر دیا کابینہ کے اجلاس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کچھ ایک لا ہے جو اسٹیٹ بینک میں کی اٹانومی کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے ہے، یہ آئی ایم ایف کی ایک چھوٹی سی شرط ہے، اس کو ہم پورا کریں گے تو ہمیں $50 کروڑ کا جو ہے قسط وہ مل جائے گی اور آئی ایم ایف کا پروگرام کنٹینیو ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو جو ہے اسٹیٹ بینک کو تو ہم نے آلریڈی خود مختاری دی بھی ہے، لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی شرط ہے، اس شرط کے اوپر ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے کہا اس وقت کہ یار اس کی ڈیٹیلز تو کچھ بتائیں، آپ اچانک ایجنڈے پہ لے آئے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب یہ تو ساری کچھ باتیں ایسی ہیں، اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کو خود مختاری ملے گی، اسٹیٹ بینک کے اندر 3 معاملات ہیں، 3 معاملات کو اسٹیٹ بینک دیکھے گا، اسٹیٹ بینک مہنگائی کو کنٹرول کرے گا، اسٹیٹ بینک انفلیشن کو کنٹرول کرے گا، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہماری اکنامک گروتھ کو مانیٹر کرے گا۔ یہ اسٹیٹ بینک آلریڈی کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ اس کو منظور کریں۔ پرائم منسٹر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کو بھیج دیں کابینہ ادھر نیشنل اسمبلی میں، وہ جو کمیٹی ہے اس پر غور کر لے گی۔ تو اس موقع پر چند وفاقی وزراء جن میں فواد چودھری اور شفقت محمود شامل تھے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ جو قانون ہے اس کا تعلق ہے براہ راست پاکستان کی معیشت کے ساتھ، لہٰذا ہمیں اس کو نہایت ہڑ بونگ کے اندر اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پونز اینڈ کونز کیا ہیں، اس میں کیا ہمارے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، کیا ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور اس میں اچانک اتنی ہنگامہ خیزی کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن عبدالحفیظ شیخ صاحب اس پر بڑے مصر تھے، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ آپ نے منظور کرنا ہے، کیونکہ میں یہ کمٹمنٹ دے چکا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کے ساتھ میٹنگ کے اندر، کہ یہ ہم نے کرنا ہے، لہٰذا اب اس کو منظور کرنا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا جی ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو کابینہ نے اس کی منظوری دیتی ہے، آپ اس کو لے جائیں کمیٹی کے اندر، نیشنل اسمبلی میں اس بل کو ٹیبل کریں تاکہ یہ جو ہے معاملہ آگے چلے، اس کا بل منظور ہو جائے۔ اچھا وہ جو 2 وزراء تھے نا، ان کو کھٹک گئی ہے بات، انہوں نے کہا یار یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ جو اتنی بونگیاں مار رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ انہوں نے جناب اس بل کا کیا پیچھا۔ وہ جب بل آیا نیشنل اسمبلی کے اندر اور وہاں پر جب ان دونوں وزراء نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو کام بہت ہی خراب ہے، اس پر تو ہمیں فوری طور پر کچھ نوٹس لینا چاہیے۔ تو انہوں نے اس موقع پر اسد عمر صاحب کو کہا کہ جناب ذرا تشریف لائیں۔ اسد عمر صاحب آئے، اسد عمر صاحب نے آ کے ان کو پوچھا کیا معاملہ، انہوں نے بتایا کہ جی یہ صورتحال ہے۔ تو اس پر اسد عمر نے جب وہ قانون دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو واقعتاً معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو تجوری تو ہماری رہے گی، یعنی کہ اسٹیٹ بینک تجوری تو ہماری رہے گی، لیکن اس کی چابی آئی ایم ایف کے پاس چلی جائے گی، یعنی کہ جب آئی ایم ایف کا دل کرے گا وہ آئے گا، اس تجوری کی چابی کھولے گا، اپنی جتنے بھی اس کے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے تجوری سے نکالے گا، بریف کیس میں ڈالے گا اور لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ تو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی فائنینشیل سیکیورٹی۔ اچھا اس کے اوپر اب انہوں نے زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس کو پروب کرنا شروع کیا تو چیزیں خطرناک نکلی، کیونکہ اس بل کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی بہت کچھ تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے اسٹیٹ بینک کا جو لا ہے اس کو اندر ترمیم کی ہو۔ یہ قانون بنا تھا 1956 میں، پھر اس کے اندر ترمیم ہوئی، بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر بھی ایک مرتبہ اس میں ترمیم ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کے ٹینیور کے اندر بھی 93 کے اندر ایک مرتبہ اس میں ترمیم ہوئی ہے، لیکن اب اس کو جو خود مختاری دی جا رہی تھی اس کے اوپر جو بنیادی چیز تھی وہ ہے معاشی ترقی کی کوششوں کو آگے بڑھانے، ان کو اس کو کوارڈینیٹ کرنا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب حکومت کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں یا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو وہ ادھار لیتے ہیں پیسے، وہ ادھار لیتے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ اب اس قانون کے تحت جو یہ ابھی بننے جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان
پر پابندی عائد کر دی جانی تھی کہ جناب اب آپ نے حکومت پاکستان کو 1 روپیہ قرض نہیں دینا. اب یعنی کہ اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا جی معاف کر دو. اب پھر مجبوراً حکومت کو کیا کرنا پڑتا کہ حکومت جاتی پرائیویٹ بینکس کے پاس, ایم سی بی کے پاس چلے گئے, حبیب بینک کے پاس آ گئے, الفلاح بینک کے پاس چلے گئے, کسی بھی بینک پرائیویٹ بینک شیڈولڈ بینک ہے ان کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا جناب ہمیں لون دے دیں. اب جو شیڈولڈ بینک ہے اس نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے طے شدہ قوانین کے تحت اور طے شدہ مارک اپ کے اوپر ہی گورنمنٹ کو لون دینا تھا. تو اس سے جب گورنمنٹ کو ہیوی مارک اپ کے اوپر لون لینا پڑتا تو اس کی قسطیں بھی تو ہمیں اور آپ کو ادا کرنی پڑتی, تو وہ بہت مہنگے قرضے ہونے تھے اور ان مہنگے قرضوں کے اوپر بھی سود ادا کرنا پڑتا. تو ایک لمبا چوڑا ایک کھاتا ایسا کھل جانا تھا جس نے کنٹرول میں نہیں آنا تھا, اور یہ ڈیلیبریٹ تھا کیونکہ عمران خان کی حکومت آ جائے کل نہیں ہوگی, کل کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی, پرسوں کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی, لیکن وہ ایک ایسی گورنمنٹ آتی جس کے ہاتھ پاؤں بند چکے تھے. یعنی کہ ایسا ہونا تھا کہ آپ نے کسی بھی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو پھینک دینا تھا گہرے سمندر کے اندر کہ خون بھائی تیر کے باہر نکل. تو ایسے حالات کے اندر کوئی بھی معیشت اور کوئی بھی حکومت چل نہیں سکتی. دیکھیں گورنمنٹ کو چلنے کے لیے ٹیکس ریونیو کی کلیکشن ضروری ہے. ٹیکس ریونیو آئے گا, گورنمنٹ وہ ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ کرے گی اور وہ ٹیکس ریونیو آگے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر خرچ ہوگا. میں سیدھی سی بات کروں, کرپشن سے ہٹ کے ایک جو نارمل اصول ہے اکنامکس کا, ٹیکس اکٹھا ہوگا, ٹیکس کے اوپر ڈیولپمنٹ بجٹس بنیں گے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آئیں گے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر فنڈنگ ہوگی اور وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. اب اگر اس سارے معاملات کے اندر کچھ پیسے کی کمی ہوتی ہے تو وہ ادھار لینا پڑے گا. جب آپ ادھار لیں گے تو آپ کو وہ پے کرنا ہے, اس کے اوپر آپ کو سود ادا کرنا ہے. اگر وہ سستے قرضے ملیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ قرض واپس کر دیں گے, لیکن اگر مہنگے قرضے ملیں گے تو پھر آپ اس کو زیادہ تنگی کے ساتھ ادا کریں گے اور پھر اس پر جو بوجھ آئے گا وہ لوگوں پر آئے گا کیونکہ آپ کو اس کے اوپر ٹیکس عائد کرنے پڑیں گے. دوسرا نقطہ جو اس قانون میں تھا وہ اور بھی خطرناک ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اسٹیٹ بینک کے اور دیگر بینکس کے جو بھی اور بڑے عہدیدار ہیں, نیب یا ایف آئی اے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا. یہ اس کے اندر شک ہے. اب اگر کسی بھی حکومتی ادارے کارپوریشن کو اس قسم کا ہم ایک کلین چٹ دے دیں کہ کوئی بھی آپ کو مانیٹر نہیں کر رہا, کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا, تو وہاں پر تو بد نظمی بھی کریٹ ہوگی اور کرپشن کا راستہ بھی کھلے گا. ہمیں نیب سے 100% اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیں ایف آئی اے سے اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے, پولیس سے ہو سکتا ہے, لیکن قانون نے تو اپنا راستہ لینا ہے نا, اور کسی کو بھی بغیر اکاؤنٹیبل کیے ہم نہیں رکھ سکتے. یہ کیا ممکن ہے کہ ایک بندہ آتا ہے, جس طرح رضا باقر صاحب ہیں, مصر سے آئے ہیں, یہاں پر آ گئے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک لگ گئے ہیں, اور 5 سال کے بعد وہ اپنا سامان پیک کریں اور جہاز میں بیٹھیں, پھر امریکہ چلے جائیں, آئی ایم ایف کے کسی دوسرے پروجیکٹ میں لگ جائیں. تو اس 5 سال کے اندر جو انہوں نے ملکی معیشت کی ایسی تیسی پھیری ہوگی یا کوئی ہیرا پھیری کی ہوگی, تو وہ آپ ان کو کسی بھی صورت اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے. یہ اس قانون کے اندر لکھا ہے. تیسرا نقطہ اس قانون کے اندر ہے جو سب سے گھٹیا ہے کہ حکومت ایک بورڈ بناتی ہے اسٹیٹ بینک کے اندر, اس کو کہتے ہیں کوارڈینیشن بورڈ. اس کوارڈینیشن بورڈ کے اندر مختلف اداروں اور محکموں کے لوگ موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایف بی آر کے لوگ آ گئے, اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کے لوگ آ گئے, منسٹری فار فائنانس کے لوگ آ گئے, کچھ بینکنگ سیکٹرز کے لوگ آ گئے. تو ایک بورڈ بن جاتا ہے جو حکومتی پالیسیوں کو دیکھتا ہے, اس کی ضروریات کا تعین کرتا ہے اور اس کے مطابق پالیسیز بناتا ہے. اس قانون کے تحت وہ بورڈ ختم ہو جانا تھا. کوئی بورڈ نہیں تھا. جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ آل ان آل ہے, اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی حکومتی پالیسی کا پابند نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, نیب اس کو نہیں پکڑ سکتا. یہ اس قانون میں لکھا ہے. چوتھی چیز کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے کی ایک آئینی مدت ہے, قانونی مدت, اور وہ ہے 3 سال کے لیے. اس قانون کے تحت اس مدت کو بڑھا کر 5 سال کیا جا رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اور سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ تھا کہ صدر مملکت کسی بھی صورت کے اندر, کسی بھی ہنگامی حالت کے اندر, یا کچھ وہ ایسا فیل کریں کہ گورنر اسٹیٹ بینک اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا, تو وہ اس کو ہٹا سکتے تھے, برطرف کر سکتے تھے, نکال سکتے تھے. اس قانون کے تحت صدر صاحب کے پاس جو چند اختیارات ہیں ان میں سے یہ والا اختیار بھی ختم. صدر صاحب اب نکال نہیں سکیں گے.
اب وہ یہ کریں گے کہ جس طرح باقی معاملات کے اندر ہیں کہ وہ ایک شکایت ایک عدالت میں بھیج دیں گے، وہ عدالت آگے وہ جانے 10 سال مقدمہ چلتا ہے، 15 سال چلتا ہے، 20 سال چلتا ہے، 10 دن چلتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ معاملہ عدالت میں جائے گا، پیشیاں ہوں گی، ضمانتیں ہوں گی، ریکارڈ غائب ہوگا، ریکارڈ آئے گا، ریکارڈ چلے گا، وکیل نہیں آیا، عدالت چھٹی پہ، تو مقدمات کے فیصلے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی چلنا تھا، اور جس کی وجہ سے کسی نے بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، ابھی اگر ہم حال ہی میں دیکھیں، جس سے ہم نے معاشی سرگرمیوں کا ذکر کیا، تو گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت، جس کا نام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی۔ اس منصوبے کے تحت ہم نے امیونٹی دی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر۔ آپ یعنی کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر کوئی پروجیکٹس لے کے آ سکتے ہیں، اور کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر آپ زمینیں خرید سکتے ہیں، پلازے بنا سکتے ہیں، کنسٹرکشن کے مختلف منصوبے بنا سکتے ہیں، اور گورنمنٹ آپ کو اس پر سبسڈی دے رہی ہے، یعنی کہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، آپ نے اس پر ٹیکس دیا نہیں دیا، کوئی سوال نہیں، آپ کو ایک قسم کی امیونٹی ملی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے جیسے ابھی ماضی کے اندر کرونا آیا تھا، تو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو 13 ہزار روپے بھی بانٹے گئے تھے، اور بجلی کے بلوں کے اندر بھی ان کو کچھ رعایت ملی تھی۔ جو انڈسٹریل سیکٹر تھا، ان کو بلوں کے اندر ایک اماؤنٹ فکس کر دی گئی تھی کہ آپ یہاں تک بل اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بل آلریڈی پے ہو چکا ہے، یہاں سے ہم اس کو ڈیڈکٹ کرتے رہیں گے۔ اس قسم کے بھی اسکیمز آتی تھیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون کے بعد ایسا کوئی منصوبہ نہیں شروع ہو سکتا۔ گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں شروع کر سکتے، کیونکہ یہ والے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کے اندر آپ نے عام شیڈولڈ بینکوں کو بھی شامل کیا کہ کوئی بھی بندہ اس بینک میں جا سکتا ہے، اس اسکیم کے تحت اپنے لیے قرضہ کو اپلائی کر سکتا ہے، اس اسکیم کے تحت اس کو قرضہ مل سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے، اور حفیظ شیخ اپنی چلاکی کے ذریعے اس کو اگر منظور کرا لیتے، تو یہ کام بھی نہیں ہونا تھا، لہٰذا یہ کام بھی ہو جانا تھا ٹھپ۔ جب یہ تمام صورتحال پرائم منسٹر کو آگاہ کیا گیا، تو پرائم منسٹر نے کہا یار یہ تو بندہ ہی بڑا غلط ہے، اس نے تو ہمیں دھوکہ دیا، اور ہم نے اب اس کو فارغ کریں۔ اب فارغ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں اگر وہ خود لے کے آتے سامنے، تو یہ سوال پیدا ہونا تھا کہ بھائی آپ کس مرض کی دوائیں، آپ کس مرض کی دوائیں کہ آپ کی کابینہ کے اندر ایک بندہ بیٹھ کے ایک ایسا قانون لے کے آتا ہے جو کسی بھی طرح ملک کے لیے وائبل نہیں ہے، اور کابینہ اس قانون کو منظور کر کے بھیج دیتی ہے نیشنل اسمبلی کہ جاؤ وہاں سے جا کے منظور کراؤ، تو خود کابینہ کی اہلیت پہ بھی سوال لگ جانا تھا۔ لہٰذا اس سارے معاملے کو چھپایا گیا، اور اس کی جگہ پر مہنگائی کے معاملے کو اٹھایا گیا کہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب مہنگائی پر قابو نہیں رکھ پائے۔ تو میرا یہ سوال ہے ایسے عقل مندوں سے جنہوں نے پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ والے اس نیریٹو کو بلڈ کریں گے مہنگائی، تو اس پر صرف دو میرے کویسچنز ہیں کہ وہ ملک، وہ حکومت جس نے اپنے پہلے ٹینیور کے اندر گیس کی قیمتوں میں 100% اضافہ کیا ہو اور بجلی کی قیمتوں میں 56% اضافہ کیا ہو اپنے 2.5-3 سال کے عرصے کے دوران، تو مجھے یہ بتائے کہ وہ کس طریقے سے مہنگائی پر قابو پا سکتی ہے۔ مہنگائی کا نیریٹو تو یہیں پہ دفن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز جو پروڈکشن کاسٹ میں آتی ہے اس کے اندر بجلی اور گیس کی قیمت شامل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہر ایک چیز جو اس ملک میں پیدا ہو رہی ہے اس کی قیمت میں 156% اضافہ کر دیا۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 156% اضافہ ہو گیا، تو آپ اس کا ذمہ دار عبدالحفیظ شیخ کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ آپ اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ لہٰذا یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے عبدالحفیظ شیخ کے خلاف مہنگائی والا، یہ بالکل غلط ہے۔ جو حقیقی صورتحال ہے وہ میں نے اس سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اور یہی فیکچوئل پوزیشنز ہیں۔ آج ہی تو کل یہ تمام کہانی کھل کے آپ کے سامنے آئے گی، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس قانون کو میں اب کس طریقے سے رد و بدل کر رہے ہیں، کیونکہ رد و بدل کرنا اب ان کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے IMF کے ساتھ، لہٰذا پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے، اور اگر ہٹیں گے تو نئے سرے سے اب آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اب یہ بڑا ٹاسک ہے حماد اظہر کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اس ساری سچویشن سے باہر نکلتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔